فی الآخرتی، اور نہیں ہے آخرت میں من خلاق ان کا کوئی بھی حصہ۔ خلاق ایسے حصے کو کہتے ہیں جو ہمارے اخلاق کی وجہ سے آئے، یعنی کہ اچھے بولنے کی وجہ سے جو ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں اس کو خلاق کہتے ہیں۔ ولا بیسا، کتنا ہی برا تھا، بیسا بہت ہی برا ہے، ما شرعوا جو انہوں نے بیچا، یعنی یہاں سیل آؤٹ کے معنی میں آ رہا ہے، بھی اس سے انفسہم اپنے یعنی دیم سیلفس اپنے آپ کو بیچ دیا، لو کانوا یعلمون کاش کے علم سے ہے جانتے ہی، کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے۔ زوال آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنی کتاب اسلامی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ تعویذ گنڈوں کے پیچھے۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ اللہ کتاب کو چھوڑ کر، ما تتلو الشیاطین جو کہ شیاطین پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بادشاہت، ان کی بادشاہت میں جنات مسخر کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لیے، اور شیاطین کو بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا اور عمارتیں بناتے تھے شیاطین، اور جن ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگایا کرتے تھے، جانور بھی ان کے جانور کی زبانیں بھی وہ جانتے تھے، پہاڑوں کو بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر ان سب چیزوں کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تمام چیزیں مسخر کی گئی تھیں۔ شیاطین نے یہ دل میں ڈالا اس وقت کے لوگوں کے کہ یہ سب جو طاقت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو کی وجہ سے، جادو کے زور سے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سیکھنے سکھانے میں لوگ لگ گئے تھے، یعنی کہ ان دور سے ہی لگ گئے تھے، شعبدہ بازی میں، خرافات میں پڑ گئے تھے، اور جن بھی جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ اور جن آج بھی جنوں اور جادوؤں کے بارے میں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کی ویکنیس بن جاتی ہے، تخیل پر اثر انداز ہوتا ہے جادو، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم کچھ چیزیں ایسی ہیپنڈ ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں سبب نہیں ملتا، اس اثر کا سبب نہیں ملتا، تو اس کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے اور حیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تعویذ گنڈے، عملیات، جادو ٹونے، طلسمات میں لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ جادو کے زور سے اس کو حاصل کر لیں۔ اب یہ سب کفر کہا گیا ہے، قرآن پاک میں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر۔ دو فرشتے ہاروت اور ماروت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ اب بیبیلون میں یہ فرشتے آزمائش کے لیے آئے۔ انسان کی آزمائش اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے ان کو دلی لگاؤ ہو، اور ان کو تھرل تھا جادو کا، طلسمات کا، وہ یا ان کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ غلط ہے اور کفر ہے، بلکہ بدترین قسم کا جادو ہے۔ اور سب سے بدترین قسم کا جادو کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ فراق ڈالے بیوی اور شوہر میں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بتایا کہ بین المرء والزوج، یعنی کہ وہ جادو سیکھتے تھے جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان فرق ڈالے، اور حدیث میں بھی ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، اور وہ سب سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اذن ہو تو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اللہ کے اذن سے۔ جادو کے نقصان زیادہ ہے اور فائدہ اس کا بہت کم ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے لیکن وقتی ہوگا وہ۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو کچھ بھی وہ خرید رہے ہیں اس کا ان کے آخرت میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ جس طرح سے وائرس ہے، کبھی وبا پھیل جائے اور وائرس پھیل جائے تو ہر کوئی بیمار نہیں ہوتا، اللہ کے اذن سے صرف اس کو تکلیف پہنچی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیسی بری بات تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ بنی اسرائیل تھرو آؤٹ دا ہسٹری، حضرت بنی سلیمان سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جادو سیکھتے سکھاتے آئے، اور ان میں ایک آدمی تھا لبید بن عاصم جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جادو کرنا، سیکھنا یا سکھانا، خود نہ کرنا لیکن اوروں کو سکھا دینا، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان کی مدد لی جاتی ہے جادو سے، یعنی کہ اس کے نقصانات میں یہ جو بدترین عمل اس لیے ہے کہ جادو میں شیطان کی مدد داخل ہوتی ہے، شیطان ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری تکلیف بات یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے کیوں آئے؟ یہ اللہ کے اذن سے آئے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیتا ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہسٹری آف ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ان پر عمل کیا گیا۔ جادو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کا اذن ہو تو نقصان بھی پہنچتا ہے مگر محدود درجے کا، اور اللہ کا اذن ہو تو فائدہ بھی پہنچتا ہے لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہے۔ حرام راستے جو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں حرام راستوں کو، اس لیے کہ ہماری آزمائش ہو جائے۔ نفع و نقصان کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اب اگر بیمار ہوں، کوئی وجہ پتہ نہ ہو، تو اس کا پاس ہمیں اس کے لیے ہمیں جادو گروں کے پاس کا توڑ لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسے اثرات ہو جادو کے، تو اس کے توڑ کے لیے کبھی بھی جادو نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوعتین کا استعمال کیا تھا اور وہ عمل کر کے دکھایا جو جادو کے توڑ کے لیے تھا۔ جادو کے علاوہ بھی اگر ہم بیویاں اور بیوی کے درمیان انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو یہ بدترین جرم ہے۔ بدترین راستے چھوڑ کر ایمان اور تقویٰ کے راستے اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے بل تؤثرون الحیات، تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، اور وہ سب سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ اگلی